بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الاشباح والنظائر کے حصہ قواعد میں نوع ثانی کا تیسرا قاعدہ جاری ہے، اور تیسرے قاعدے کی تفصیلات بتانے کے بعد انہوں نے اس قاعدے کے تحت یعنی الیقین لا یزول بالشک کے تحت جو ذیلی قواعد آتے ہیں ان میں سے پہلے قاعدے کا آغاز فرمایا اور اس کے جزیات اور فروع۔ وہ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ یہ جو ہے اس کے بہت سارے جزیات انہوں نے ذکر کیا اور درس ہو چکا، اس کی تفصیلات گزر چکی گزشتہ درس میں، جزیات باقی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررتين في مدة مديدة والقول لها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن۔ عورت نے نفقہ اور کسوہ جو دونوں مقرر ہیں ان کی وصولیابی کا انکار کیا۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان کے نہ پہنچنے کا دعویٰ کیا کہ نفقہ جو مقرر تھا میرے لیے میرے شوہر پہ وہ مجھے نہیں پہنچا ہے، اور کپڑا جو انہیں دینا تھا وہ بھی مجھے نہیں پہنچا۔ المقررتین، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر لفظ فقہاء کرام کا معنی خیز ہوتا ہے۔ یہ مقررتین یہ اس لیے فرمایا کہ اگر نفقہ اور کسوہ مقرر نہ ہو تو عورت بعد میں دعویٰ نہیں کر سکتی۔ عورت نفقہ اور کسوہ کا حق تو رکھتی ہے شوہر پہ، شوہر پہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زوجہ کا نفقہ بھی دے، کسوہ بھی دے، سکنا بھی دے، تین چیزیں۔ لیکن یہ حق جو ہے عورت کا، یہ ایسا حق ہے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کو سہولت دیتا ہے کیسے وہ اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرے گی۔ جب آپ رہنے کو نہیں دو گے، کھانے کو نہیں دو گے، کپڑے نہیں دو گے، تو اپنے ابو کے گھر نہیں رہے وہ، تو کیسے اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرے گی؟ اس لیے نفقہ کسوہ یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ لیکن ایسی سہولتوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جب دن پاس ہو گیا تو ایام گزر گئے تو اب وہ کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ دعویٰ کرے، یعنی موجودہ ایام میں یا آنے والے ایام میں یہ نفقہ کسوہ ہے۔ آواز کٹ گئی حضور، آواز نہیں آ رہی حضور۔ جی حضرات بتائیے، آواز آ رہی ہے؟ جی حضور اب جی آ رہی حضور ہے۔ آ رہی ہے۔
ٹھیک ہے، تو میں نے یہ بتایا کہ نفقہ اور کسوہ مطالبہ تو کر سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہے، کرنا بلکہ حق ہے اس کا، لیکن جو ایام گزر گئے، جو ایام گزر گئے اور شوہر نے نفقہ نہ دیا، کسوہ نہ دیا، تو وہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ وہ حبس کرے شوہر کے حق میں اور اپنا گزارے کا انتظام ہو، لیکن وہ ایام جب گزر گئے تو یہ ایسا حق نہیں ہے کہ بعد میں دعویٰ کرے، جیسے کہ بیچنے والا اپنا سامان بیچتا ہے تو خریدار اگر پیسہ نہ دے تو وہ ایسا حق ہوتا ہے کہ بعد میں اس کا مطالبہ کرے گا، لیکن یہ جو نفقہ اور کسوہ والا معاملہ ہے، یہ ایسا حق نہیں ہے کہ جو ایام بہت ہو چکے، مس ہو چکے اور نفقہ نہیں ملا، بعد میں ان کا دعویٰ کرے۔ لیکن اس کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شوہر نادہند ہے تو اور وہ نفقہ نہیں دیتا، کسوہ نہیں دیتا، تو زوجہ جو ہے قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کرے اور قاضی نفقہ اور کسوہ شوہر پر متعین کر دے، اس کا فیصلہ کر دے کہ اتنا تم کو نفقہ دینا پڑے گا اور اتنا تم کو سال میں 2 جوڑے کپڑے دینے پڑیں گے، اس لیے فرمایا المقررتین۔ بات سمجھ میں آئی کہ نفقہ اور کسوہ جو مقرر ہو جائیں گے قاضی کی طرف سے، پھر وہ ایسا حق بن جاتا ہے کہ پھر بعد میں پورے مہینے، گزشتہ مہینے شوہر نے نہیں دیا، بیوی مطالبہ کرے گی۔ تو زوجہ نے جو نفقہ اور کسوہ مقرر تھا اس کے حق میں قاضی کی طرف سے اس کے نہ پہنچنے کا دعویٰ کیا، فی مدت مدیدۃ، دراز مدت میں، فی حرف جر اور مدت مدیدۃ مجرور، جر اور مجرور مل کر متعلق مقررتین سے نہیں ہے، ادعات سے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وصول سے ہوں کہ دراز مدت تک جو ہے نا مجھے نفقہ نہیں ملا، بڑی لمبی مدت تک مجھے نفقہ نہیں ملا، تو فل قول رہا فرماتے ہیں کہ بات عورت کی مانی جائے گی۔ اسی نسخے میں عدت کا لفظ تو نہیں ہے، چلیے اچھا، یہاں پر چونکہ زوجہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے نفقہ اور کسوہ دونوں نہیں ملے، تو عورت کی بات مانی جا رہی ہے، کیوں؟ وجہ وہی ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، فرماتے ہیں اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں شوہر کے ذمے باقی رہیں، یہی اصل ہے، کیونکہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہو گئی نا، اب دینا حادث ہے، جب قاضی نے مقرر کر دیا تو اصل یہ ہے کہ اس کے ذمے ہے اور وہ ادا کر چکا، اور اس کی وجہ سے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآش ہو چکا، اور ادائیگی کی وجہ سے نفقہ و کسوہ کی ادائیگی ثابت ہو چکی، یعنی ادا ہونے کی وجہ سے یہ خلاف اصل ہے، یہ امر حادث ہے، تو اس لیے شوہر کے ذمے ان دونوں کا باقی رہنا اصل ہے اور ادائیگی خلاف اصل ہے، ان کا باقی نہ رہنا یا ساقط ہو جانا یہ خلاف اصل ہے، اور عورت اصل کا دعویٰ کر رہی ہے، تو شوہر اگر ادائیگی کو بینہ سے ثابت نہ کر سکے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی مانی جائے گی۔ یہ ایسے ہی یہ فرماتے ہیں جیسے کہ مدیون ادھر دعا دفعتین، جب مدیون دین کے ادا کر دینے کا دعویٰ کرے اور دین دینے والا، قرض دینے والا انکار کرے۔ زید نے قرض دیا بکر کو اور بکر مدیون ہے، قرض دار ہے، اب وہ قرض دار بکر جو ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو تمہیں دے چکا، اور زید کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں دیا، تو یہاں جو دائن انکار کر رہا ہے بات اس کی مانی جائے گی۔
اچھا یہاں پر جو ہے نا دونوں صورتیں نکل سکتی ہیں، اور اس کا جواب انہوں نے دیا نہیں، کیونکہ یہ کہہ دیا کل یہ مدیون عیدت دعا دفعہ دعین و انکرت دائن، اس لیے اس جزئیے کے مقیس علیہ کو یعنی نظیر کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا جواب اس کا ہے، کیونکہ ادعت جو اصل مسئلہ ہے اس کی تنظیر کی ہے انہوں نے مدیون سے، تو اس کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ مدیون اگر دعویٰ کرے کہ میں دین دے چکا تو بات مدیون کی مانی جائے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ذمے میں دین نہیں ہوتا، دین عارض ہوتا ہے، بندہ اصل میں مدیون پیدا نہیں ہوتا ہے، بندے اصل میں مدیون نہیں ہوتے، دین عارض آتا ہے، تو جو مدیون ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دین دے چکا، یہ بحث کہیں گزری ہے، اس دعوے کو اس درجے میں لیتے ہیں کہ وہ انکار کر رہا ہے کہ میرے ذمے کوئی چیز ہے، تو وہ اصل آ چکی یا پڑھ چکے پہلے، اگرچہ وہ بعد میں ہے پڑھ چکے کہ اصل براعت ذمہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دے چکا، یعنی اس جملے کو یا اس دعوے کو یوں لیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں میرے ذمے کچھ نہیں ہے، تو یہ اصل ہو گیا نا، اور دائن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں دیے، اس کا مطلب اس جملے کو یوں لیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ابھی بھی میرے تمہارے ذمے اتنے آتے ہیں، یہ خلاف اصل ہے، تو جو خلاف اصل کا قول کر رہا ہے وہ مدعی ہوا، بظاہر یہاں پر منکر ہے، تو اس کو بینہ سے ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے مدیون جو ہے نا وہ اصل کا قائل ہے، اس لیے مدیون کی بات مانی جائے گی، یہ بات ہو گئی، کہ اس طور پر میں نے توضیح کی ہے جو اس انداز میں انہوں نے نظیر پیش کی ہے، اور لفظ کے ظاہر پر اگر جائیے گا تو پھر کیا مطلب اس کا ہوگا، دوسرے انداز سے سن لیجیے کہ جیسے مدیون دفع دین کا دعویٰ کرے کہ دین تو میں دے چکا، اور دائن انکار کر رہا ہے، تو اس کو یوں لیجئے کہ دونوں میں یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ بات دونوں ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں تم نے مجھے دیا تھا، زید یہ کہہ رہا ہے بکر کو کہ میں نے تمہیں دیا تھا، بکر اس کا تصدیق کر رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں لیکن میں تم کو واپس دے چکا، اب بات سمجھ آئیے، اب خلاف اصل کا قائل جو ہے نا وہ مدیون ہوا، خلاف اصل کا قائل مدیون جو بکر ہے وہ ہوا، اور جو خلاف اصل کا قائل ہوتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے، اس کو بینہ سے ثابت کرنا ہوتا ہے، اور جو دائن ہے زید وہ یہ کہہ رہا ہے تم نے نہیں دیا، تو چونکہ دونوں اس بات پر ایگری کر رہے ہیں کہ ہم نے دیا تھا، دین تو تھا، دین کا معاملہ تو تھا، تو اصل ہو گیا کہ اصل صورتحال یہ ہو گئی کہ دین ذمے میں ہے اور وہ ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، یہ ختم تو تب ہونا جب آپ مجھے پیسے واپس کر دو، تو یہ کب ہوا پیسہ واپس کرنے والا واقعہ ثابت کرو، اس طور پر مدیون جو ہے وہ خلاف اصل کا قائل ہوگا تو وہ مدعی بن گیا، اب اسے بینہ سے ثابت کرنا پڑے گا، اور دائن جو ہے وہ منکر ہو گیا، اسے وہ اصل کا قائل ہو گیا، اس کی بات مان لی جائے گی، تو اس لیے اگر اس جملے کو اس انداز میں لیتے ہیں ظاہر کلمات یہی بتا رہے ہیں، انکرت دائن منکر ہے نا دائن، اور بات کس کی مانی جاتی ہے، منکر کی مانی جاتی ہے، مدعی کی بات نہیں مانی جاتی جب تک کہ وہ بینہ سے ثابت نہ کر دو، اگر اس مفہوم میں لینا ہے تو آپ کو وہ قید لگانی پڑے گی جو میں نے لگائی کہ دونوں دین کا اقرار اور تصدیق کرتے ہوں، دین کا معاملہ دونوں میں واضح ہو، ٹھیک ہے، چلیے آگے فرماتے ہیں وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے، شوہر اور بیوی زوجین ان دونوں کا اختلاف ہو گیا وطی پر کنٹرول دینے میں، تو بات منکر تمکین کی مانی جائے گی، یہ ضمیر منکر ہی کی جو ضمیر ہے وہ تمکین کی طرف لوٹے گی، بات اس کی مانی جائے گی جو منکر ہے، وجہ کیا ہے، اس لیے کہ اصل عدم تمکین ہے، اچھا یہ اس مسئلے کی صورت
صورت مسئلہ کیا ہے وہ ذہن میں لائیں. بات یہ ہے کہ زوجین کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ہماری تمہاری شادی جو ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ ہم دونوں چھوٹے تھے اور دادا کے علاوہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے شادی کر دی. صورت مسئلہ ذہن میں لائیے گا. کیونکہ باپ اور دادا، باپ اگر شادی کرتے ہیں تو ولایت اجبار ان کو حاصل ہے، بچپنے میں کرتے ہیں تو بچے بعد میں اس کو کینسل نہیں کر سکتے. لیکن دادا باپ کی غیر موجودگی میں، لیکن ان دونوں کے علاوہ کوئی اور کرے تو انہیں اختیار ملتا ہے. وہ اختیار کب تاخیر ہوتا ہے؟ جبکہ یہ ہو کہ اس نے رضا کا اظہار کر دیا ہو، دونوں نے نکاح کا کہ رضامندی کا بڑے ہو کر کے اظہار کر دیا ہو، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وکیل پر کنٹرول دے دیا ہو. بات سمجھ آئی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضولی نے نکاح کر دیا. فضولی کا نکاح جو ہوتا ہے وہ بھی تو موقوف ہوتا ہے. زوجین اگر اسے اوکے کر دیں، اجازت دے دیں تو ہو جائے گا. اس صورت میں اس طرح کی کوئی صورت مان لیجیے آپ. بات سمجھ آئی؟ ورنہ یہ کیسا جھگڑا بھائی کہ تم نے وسیع پر کنٹرول دیا اور نہیں دیا، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ یہی ہے. تو زوجین کا اختلاف کس مسئلے میں ہوا؟ تمکین من الوطن، وسیع پر کنٹرول دینے میں. شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے وسیع کرنے پر کنٹرول دیا، اور عورت کہہ رہی کہ نہیں میں نے بالکل کنٹرول نہیں دیا، ایسا واقعہ ہوا نہیں. یا پھر یہ کہ تم نے جبر کیا میرے ساتھ، تم نے جو وسیع کیا نا وہ جبرن میرے ساتھ وسیع کیا ہے، میں نے کنٹرول نہیں دیا ہے. میں کنٹرول دیتی تو میری طرف سے رضامندی ہوتی. میں راضی نہیں ہوں، میں نکاح کو کینسل کرتی ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں میں اختلاف ہو گیا. شوہر کہہ رہا ہے کہ تم نے خود مجھے کنٹرول دیا. سنا جاتا ہے کیا حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے حضور، پہلے کٹ گئی. اب آ رہی ہے. اچھا بات کہاں چل رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں کا اختلاف ہو گیا تمکین من الوطن. تو بات کس کی مانی جائے گی؟ منکر کی، جو یہ کہہ رہا ہے کہ وسیع پر کنٹرول نہیں دیا. لأن الاصل عدم ہو، اس لیے کہ اصل عدم تمکین ہے. اصل یہ تو تمکین جو ہے نا، یعنی قابو دینا اپنے آپ پر، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو خلاف اصل ہے. زوجین دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے تو کیا کنٹرول کا معاملہ پہلے سے تھا؟ وسیع کا معاملہ پہلے سے تھا؟ تو پہلے سے تو عدم تمکین ہے، ٹھیک ہے نا. اصل اس کی عدم ہے. اس لیے جو عدم کا قائل ہوگا وہ منکر ہوگا، اور اسی کی بات مانی جائے گی جب تک کہ قائل تمکین جو ہے نا بینہ سے ثابت نہ کر دے. یہ دونوں یہ لیکن کے لیے میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری زوجہ ہو، میری زوجہ ہو، مجھے سیلفی نہیں کر سکتی ہو، کیونکہ حضوری کے نکاح میں یا نابالغہ کا نکاح ہوا ہو اور باپ کے دادا کے علاوہ کوئی اور نکاح کرے تو نابالغہ کو بالغ ہونے پر اختیار ملتا ہے. تو شوہر کہہ رہا ہے کہ تم میری بیوی ہو، کیونکہ جب بڑی ہوئی تھی تو تم نے مجھے
ہاں پتی پر کنٹرول دیا اور عورت جو ہے نا اس سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے کہ میرے شوہر نہیں ہو، ہے نا، یہ غلط بات ہے کہ میں نے پتی پر کنٹرول کیا۔ اسی صورت میں منکر تمکین کون ہے؟ عورت ہے۔ تو اگر شوہر ہاں تمکین من الوقت کو ثابت کر دے تو زوجیت ثابت ہو جائے گی بینہ کی بنیاد پر، ورنہ وہ نہ ثابت کر پائے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی بات مانی جائے گی اور زوجہ نہیں ہو پائے گی۔ مشکل ہے، مشکل ہے اس میں، اس صورت میں۔ اور آپ حضرات غور کریے کہ بینہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ایسے صورت میں جو ہے نا قرائن بھی بینہ کے لیے مان لیے جائیں، یہ خوشی خوشی تو گئی تھی کمرے کے اندر ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ مہر چاہیے، کسوہ چاہیے، اور سکنا چاہیے، صدقہ چاہیے، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 تم میری زوجہ نہیں ہو، میرے دل میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگ گئی کہ میں نے جو ہے آپ کو وسیع سے کنٹرول دیا تو میری مرضی تو شامل ہو گئی۔ شوہر کہہ رہا ہے کہ تم نے وسیع سے کنٹرول ہی نہیں دیا، تم نے تو تمہاری طرف سے رضامندی تو ہوئی تھی تو نکاح اسی وقت ختم ہو گیا، باقی میں نے کنٹرول دیا تھا۔ اس طرح سے پورے مسئلے کو اس سائڈ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے فرماتے ہیں وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي السُّكُوتِ وَالرَّدِّ فَالْقَوْلُ لَهَا، اور اگر زوج اور زوجہ کا اختلاف ہو گیا سکوت اور رد میں تو بات عورت کی مانی جائے گی، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّضَى، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ رضامندی کا نہ ہونا۔ شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو گیا سکوت اور رد میں، یہ فضولی کے نکاح میں ہو سکتا ہے، یہ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فضولی نے نکاح کیا اور اس کو خبر پہنچی نہیں، سب تو کچھ سے نہیں چلے گا کام۔ ولی، وہ والی صورت نہیں ہے، ولی نے جو ولی اقرب ہے وہ اگر اجازت لیتا ہے ولی اقرب اگر اجازت لیتا ہے زوجہ سے تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی خاموش رہے تو بھی رضامندی ہے۔ ولی اقرب جب اجازت دیتا ہے تو صراحتاً اجازت چاہیے، یہ جب کہ باقرہ ہو، یہ مسائل آپ نے پڑھے ہوں گے، طیبہ ہے تو صریح اجازت چاہیے، اور باقرہ ہے تو السکوت کر رضا۔ صورتحال سامنے آ گئی۔ ایسی صورتحال میں بعد میں اختلاف ہوا میاں بیوی میں تو شوہر کہہ رہا ہے کہ تم تو چپ تھی، سکوت ہی ثابت کرنا ہے نا، بات ثابت یہ کرنا ہے کہ تم میری زوجہ ہو، اور عورت کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے تو رد کر دیا تھا، میں نے تو رد کر دیا تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر رد ثابت ہو جائے تو نکاح ثابت نہیں ہوا، سکوت ثابت ہو جائے تو نکاح ثابت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں بات عورت کی مانی جائے، کیونکہ ثبوت اگر ثابت ہو جائے مان لیں تو اس کی رضامندی ہوگی، نکاح ہو جائے گا، اور رد مان لیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ بات عورت کی اس لیے مانی جائے گی کیونکہ اصل عدم رضا ہے۔ لڑکے لڑکی جب نکاح، جب اب تو اس سے پہلے انگیجمنٹ ہوتی ہے، رشتے لگتے ہیں، تو یہ تو عارضی اور طاری چیز ہے نا کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ شادی لگتے وقت کوئی لڑکا جو ہے زوج ہر ایک سے راضی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہزاروں پچاسوں سینکڑوں میں ایک سے راضی ہوگا، یوں ہی لڑکی ہر ایک سے راضی ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو عدم رضا ہی اصل ہے، عدم رضا ہی اصل ہے، اور عورت جو بات کہہ رہی ہے وہ اصل والی بات کہہ رہی ہے، تو وہ منکر ہوئی تو بات اس کی مانی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَوِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعَةِ فِيهَا فَالْقَوْلُ لَهَا۔ اگلا جزیہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ زوجین کا اختلاف ہو گیا عدت کے بعد، عدت میں رجعت کے تعلق سے،
تو بات عورت کی مانی جائے گی، لأن الاصل عدمها، کیونکہ اصل عدم رجعت ہے۔ عدمها میں ہا ضمیر عدت کی طرف نہیں جا رہی ہے بلکہ رجعت کی طرف، اور لہا میں ہا ضمیر جو ہے وہ عورت کی طرف جا رہی ہے، جو کہ یہاں پر مذکور نہیں ہے اور اس طرفہ میں موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر زوجین کا اختلاف ہو گیا عدت کے بعد، عدت کے دوران رجعت کے تعلق سے، اچھا آپ نے طلاق اور عدت کے تعلق سے پڑھ لیا ہے، رجعت کے بارے میں پڑھ لیا ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور یہ طلاق کیسی تھی؟ رجعی۔ اب عدت جاری ہے، عدت کے دوران شوہر کو حق ہے کہ وہ واپس لے لے۔ تو اب عدت گزر گئی، اور اب جب عدت گزر گئی اور رجعت نہیں کی تو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے اور عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر شوہر اس زوجہ اس عورت کو چاہتا ہے تو نکاح جدید کی ضرورت ہے۔ تو عدت گزر جانے کے بعد شوہر اور بیوی میں اختلاف ہوا، شوہر کہتا ہے کہ میں نے تو عدت کے دوران تم کو لوٹا دیا تھا، اور عورت کہہ کہ نہیں 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 آپ نے نہیں لوٹایا تھا، اس لیے بات کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی۔ وجہ کیا ہے کہ رجعت کے وجود اور عدم میں اختلاف ہے نا، رجعت کی تم نے یا نہیں، تو اصل تو عدم ہے نا، تم نے ہمیں نکاح میں لوٹا دیا تھا، رجعت کر لی تھی، چاہے جملے سے کی ہو چاہے فعل سے کی ہو، یہ تو عارض چیز ہے، خلاف اصل ہے، اصل عدم رجعت ہے، اور عورت عدم رجعت کی بات کر رہی ہے، اس لیے آپ بینہ سے ثابت کرو۔ آپ نے رجعت کی تھی، آپ نہیں ثابت کر سکے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل کیا ہے؟ عدم رجعت۔ یہ اس وقت جب کی عدت گزر جانے کے بعد اختلاف ہوا، ٹھیک ہے، عدت کے دوران رجعت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اختلاف کب ہوا ہے؟ عدت گزر جانے کے بعد۔ اور اگر عدت کے دوران اختلاف ہو جائے تو کہتے ہیں بات شوہر کی مانی جائے گی۔ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَالْقَوْلُ لَهُ، اور اگر عدت موجود ہے، قائم ہے، عدت چل رہی ہے، ابھی اختلاف ہو گیا کہ تم نے رجعت کی یا نہیں کی، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے رجعت کر لی ہے، زوجہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تم نے رجعت نہیں کی، یہ کون سا اختلاف ہو گیا بھائی؟ اس کو اختلاف کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے نہیں کی تو اب سے کر لو، ایک جملہ ہی تو بولنا ہے، زبان ہے، حرکت زبان کو ہلانا ہے بس۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَالْقَوْلُ لَهُ، بات شوہر کی مانی جائے گی، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنشَاءَ وَيَمْلِكُ الْإِخْبَارَ، اس لیے کہ شوہر جو ہے انشاء کا مالک ہے، تو اخبار کا تو بدرجہ والا مالک ہوگا، اخبار میں نہ اس کے ہاتھ معاملہ اس کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے، انشاء میں تو سارا معاملہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہے تو ابھی رجعت کر لے، ٹائم بھی چل رہا ہے، ایک جملہ زبان سے بولے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لوٹا لیا، یا اس سے بوس و کنار کر لے یا اس سے وسیع کر لے، رجعت ہو گئی، تو انشاء رجعت پر وہ اسے قابو ہے، وقت جو ہے نا عدت کا چل رہا ہے، انشاء رجعت پہ اسے قابو ہے۔ اخبار تو اخبار پر اس کا بھی مالک ہوگا، کیونکہ ابھی ابھی وہ انشاء کر سکتا ہے، اور انشاء کر چکا ہے کل، تو اگلے کل کو وہ خبر دے سکتا ہے کہ میں کر چکا، کیونکہ اگر آپ کہو گے کہ نہیں نہیں یہ خبر آپ کی غلط، آپ جھوٹے ہو، ٹینشن کیا ہے؟ انشاء کر لے گا، کتنی معقول بات ہے نا، اس لیے بات شوہر کی مانی جائے گی۔ جب وہ انشاء کا مالک ہے تو اخبار کا تو بدرجہ والا مالک ہوگا، کہ آپ اخبار نہیں مانو گے اور کہہ دو گے، اخبار اس کی نہیں مانو گے اور کہہ دو گے کہ نہیں 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 تم نے نہیں کیا، تو ہم ابھی کیے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انشاء کا مالک ہے تو اخبار کا بدرجہ والا مالک ہوگا۔ چلیے یہ 3-4 جزیات آ گئے، اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ اصل جو ہے وہ کیا ہے، بقاء ماکان اعلیٰ ماکان، یہ جو ہے نا ایک الگ مسئلہ ہو گیا
عدت کے دوران اگر وجہ کا اختلاف ہو گیا تو بات شوہر کی مانی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ فاعل ہے اس کا، اور اس کا ٹائم بھی، اس کے پاس اتھارٹی بھی موجود ہے اور وقت بھی موجود ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، اس کی بات ماننے کی اس وجہ سے. ورنہ اگر عدت گزر چکی ہو تو بات اس کی نہیں مانی جائے گی، بات وہی ہوگی الاصل بقاء ما کان علی ما کان. آگے چلیے کہتے ہیں وَلَا بِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالضَّوْعِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي بِأَنَّهُ الْأَصْلُ. اگر متباعان کا دور میں اختلاف ہو گیا. اچھا اس کو پہلے یہ سمجھیے کہ مسئلہ کیا ہے. دین دین یعنی خرید و فروخت کرنے والی دو پارٹی ہے، زید اور بکر. انہوں نے خرید و فروخت کا معاملہ کر لیا. اب 2-4 دن گزرنے کے بعد ان دونوں میں اختلاف ہوا. زید کہہ رہا ہے کہ بکر کہہ رہا ہے کہ زید کو کہ تم نے جو ہے نا جبرن بیچا ہے، رضامندی سے نہیں بیچا ہے، کوئی تم کو جو ہے نا پریشرائز کر رہا تھا. اقرا والا بیان پڑھا نا آپ نے. تو حالت اقرا میں بے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بے نام ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی کا، الا ان تكون تجارۃ عن تراض. تو رضامندی کے بغیر بے تو حالت اقرا میں بے نہیں ہوتی. بے تو ہو گئی، اس نے بیچ دیا، وہ مال لے کے چلا گیا. بعد میں اختلاف ہوا کہ وہ جو مال تم نے بیچا ہے نا وہ تمہاری رضامندی نہیں تھی بلکہ حالت اقرا تھی. اس دور میں اختلاف ہوا، رضامندی میں اختلاف ہوا. تو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ تم نے بیچا ہے رضامندی کے ساتھ، بات اس کی مانی جائے گی. فرماتے ہیں فالقول لمن يدعي، بات اس کی مانی جائے گی جو مدعی دوع ہو، ہے نا. دوع کا معنی ہے رضامندی، اطاعت کا مجرد ہے، خوشی سے کرنا کوئی کام. تو رضامندی کے تعلق سے اختلاف ہو گیا. جو اس بات کا مدعی ہے کہ رضامندی سے تم نے خریدا یا رضامندی سے تم نے بیچا، مدعیت تو ہے، رضامندی کا دعویٰ کر رہا ہے، بات اسی کی مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہوا ہے بے میں، اور بے میں اصل یہی ہے رضامندی. بے میں اصل کیا ہے؟ رضامندی اصل ہے. جبر اور اقرار کے ساتھ بے جو ہوتی ہے وہ خلاف اصل ہے. کون کسی کو مجبور کر سکتا ہے؟ کون کسی کو مجبور کر سکتا ہے بیچنے پہ یا خریدنے پہ؟ لوگوں کی فری بل ہوتی ہے، اپنا لوگ خود مختار ہوتے ہیں، چاہے تو خریدیں چاہے تو نہ خریدیں. آپ دیکھ لیجیے مارکیٹ میں جو کاروبار چلتا ہے، روڈ پہ جو لوگ خریدتے پر بیچتے ہیں، کیا یہ رضامندی کے ساتھ نہیں ہے؟ جو کاروبار چل رہا ہوتا ہے، جو خرید و فروخت مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے، وہ سب کے سب کیسی ہوتی ہے؟ رضامندی کے ساتھ. تو بے کا رضامندی کے ساتھ ہونا ہی اصل ہے. اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم حالت اقرا میں تھے، یہ دعویٰ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ خلاف اصل ہوگا. تو جو اقرا کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ہے مدعی، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں رضامندی کی، وہ ہے مدعی اصل. بات اسی کی مانتے ہیں. فقیر برہانہ، اور اگر دونوں، اچھا یہاں پر صورتحال کیا بن رہی ہے؟ صورتحال یہاں پہ یہ بن رہی ہے کہ دونوں مدعی بن رہے ہیں. کبھی کبھی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ دونوں، اس میں لیا پھر یہی جائے گا کہ ایک مدعی ہے دوسرا منکر ہے، یا یہ مدعی ہے یہ پہلا والا منکر ہے. تو جب یہ صورتحال بن جائے کہ ایک مدعی ہو اور دوسرا بھی من وجہ مدعی ہو، تو پھر دونوں دلیل بینہ پیش کریں گے. فرماتے وَإِن برہانہ، اگر دونوں کے دونوں بینہ پیش کر دیں، وَبَيِّنَةُ مَن يَدَّعِي الْإِكْرَاهَ أَوْلَىٰ، تو بینہ اس کا قابل قبول ہوگا زیادہ جو اقرار کا دعویٰ کرے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو خلاف اصل، ایک بات اور یہاں پہ نوٹ کریے گا، یہ کہ بینہ دونوں پیش کرے، یمین دونوں پیش کرے، یہ کتاب الدعویٰ کی بات ہوگی. کہیں پہ آپ کو مسئلہ ملے گا دعویٰ اور قضا میں یہ بات کی نا. ایسا ہوا کہ دونوں کے دونوں بینہ لے کے آ گئے،
یا ایسی صورتحال آ گئی کہ وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہے تو یہ بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اس میں ہم اصل کی طرف جائیں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے ذمے بینہ ہے اور منکر کے ذمے یمین ہے، لہذا اگر دونوں کے دونوں بینہ پیش کر دیں تو مدعی کا بینہ لیا جائے گا، کیونکہ بینہ کام دینا اس کا کام ہے، منکر کا کام نہیں ہے بینہ پیش کرنا۔ منکر کا بینہ کیوں لیں گے؟ تو دونوں بینہ پیش کریں گے تو کس کا بینہ لیں گے؟ مدعی کا، اور دونوں کے دونوں قسم کھائیں تو کس کی قسم لیں گے؟ منکر کی قسم لیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل جا رہا ہے، اس نے قسم کھائی، قسم کھانا ہوتی ہے، میں تم کون ہوتے ہو قسم کھانے والے؟ جس نے بینہ پیش کیا تو اسی کی ذمہ داری، وہ کون ہوتا ہے بینہ پیش کرنے والا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں اگر بینہ پیش کر دیں گے تو کس کا بینہ لیں گے؟ مدعی کا بینہ لیں گے۔ مدعی ہوتا کون ہے؟ جو اصل کا منکر ہوتا ہے۔ مدعی کون ہوتا ہے؟ جو اصل کا منکر ہوتا ہے، کہتے ہیں یدعی اقرار، جو اقرار کا دعویٰ ہے، کیونکہ اصل تو رضامندی ہے نا، مارکیٹ میں کاروبار جو بزنس چل رہا ہوتا ہے وہ رضامندی کے ساتھ، تو جو کہہ رہا ہے کہ اقرار ہوا ہے وہ مدعی نہ ہوا، وہ خلاف اصل کا منکر ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بینہ اس کا زیادہ قابل قبول، یعنی اس کا اولا ہے جو کہ اقرار کا مدعی ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، جیسا کہ فتاوی بزاریہ میں لکھا ہے۔ چلیے کہتے ہیں وَلَوِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ اللَّحْمَ لَحْمُ مَيْتَةٍ أَوْ ذَبِيحَةٍ مَجُوسِيٍّ، اگر میتہ پر عطف کریں تو ذبیحتی مت پڑھیں گے مجرور، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو عطف کریں لحم پر تو پھر ذبیحۃ مجوسی، لیکن دوسری والی صورت زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ مشتری نے دعویٰ کیا کہ گوشت مردار کا گوشت ہے یا مجوسی کا ذبیحہ ہے، مجوسی کے ذبیحے کا گوشت ہے، یعنی اس کو لینا نہیں ہے۔ مشتری کا موڈ کیا بن گیا ہے؟ لینا نہیں، ہم نے لے لیا، غلطی ہو گئی، واپس لو گوشت۔ دعویٰ کیا کہ وہ گوشت جو تم نے بیچا ہے یہ مردار کا گوشت ہے یا مجوسی کا ذبیحہ ہے۔ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، بیچنے والا اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ مردار کا گوشت ہے یا مجوسی کا ذبیحہ، اس کا انکار کر نہیں 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 نہیں، مردار نہیں ہے، مجوسی کا ذبیحہ نہیں ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ مصنف فرماتے ہیں لم ارہ الآن، میں نے ابھی اس مسئلے کو نہیں دیکھا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ کتنی صراحت کے ساتھ اپنے بیان کرتی نا، آج کی مفتی بیان کریں گے ہم نے نہیں دیکھا، تو آپ جو ہے نا سامنے پوچھ دیں گے آپ نے نہیں دیکھا تو کرتے کیا تھے آپ؟ یہی تو ماحول چل رہا ہے نا، اسی لیے مفتیان کرام جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے مفتیان کرام کو، پبلک سامنے ہوگی اور مفتی بول دیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں، تو کیا بول دیں گے لوگ؟ پھر کیا کر رہے تھے؟ پھر کس کام کے مفتی ہو گئے؟ کس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دی؟ کس نے آپ کو پڑھایا؟ ماحول چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اس لیے مفتیان کرام پر پریشر بنتا ہے کیا کہ وہ ہر سوال کا جواب دیں، اور میں اس پر باقاعدہ آپ حضرات کے ساتھ میں تقریر کر چکا ہوں کہ ہر سوال کا جواب دینا، اگر کوئی ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دینا، اب یہاں سے شک ہو جائے گا کہ یہ بندہ ہاں یہ کوئی پھگائی کر رہا ہے، بیچ میں جو ہے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ یہ جگہ جگہ جو ہے نا صاف کہہ دیتے ہیں لم ارہ الآن، اور کوئی محشین پہ نہیں کہتا کہ آپ نے اب تک نہیں دیکھا تو اب تک کر کیا رہے تھے۔ کسی محشی نے یہ نہیں کہا کہ اب تک کر کیا رہے تھے۔ آج کے لوگ جو ہے نا بولنا شروع کر دیں گے اب تک کیا رہے تھے آپ۔ تو حضرات حق بیانی سیکھیے، اور جو جتنے پانی میں ہے اتنے پانی کا اظہار کر دیجیے، جتنا علم ہے اس علم کو پہنچائیے، پھیلائیے، اور جو علم ابھی نہیں ہے کہہ دیجیے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری نے دعویٰ کیا کہ گوشت جو ہے یہ مردار کا گوشت ہے یا مجوسی کا ذبیحہ ہے، بائع نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں یہ مردار کا گوشت نہیں ہے، مجوسی کا ذبیحہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے نہیں دیکھا، اس کو اگر بات کرنی ہو تو، لیکن آگے مقتضا کہہ رہے ہیں، ہنٹ بھی دے رہے ہیں کہ حل اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے
تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کیا جواب دے رہے ہیں. ورنہ آپ یوں غور کر سکتے تھے کہ بائع جو منکر ہے اس کو مدعی بھی تو مان سکتے ہیں. جو بائع منکر ہے وہ اس بات کا منکر ہے کہ مدعی کہ یہ مردار کا گوشت ہے، اس کا انکار کر رہا ہے وہ. تو یہ انکار گویا کی دوست الفاظ دیگر اس کا یہ دعویٰ ہو گیا کہ یہ حلال گوشت ہے. فرماتے ہیں کہ مقتضى قولهم القول للمدعي البطلان لكونه منكرا اصل البيع ان يقبل قول المشتري. ہاں یہاں پر جا کے جملہ پورا ہوا. یہ منکرن پر جو اسٹاف ہے نا یہ غلط ہے. منکرن اصل البیع، اصل البیع جو ہے نا یہ مفعول ہے منکر کی، منکر کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور ان یقبل یہ جو ہے خبر ہے مقتضا کی. بات سمجھ میں آ گئی. مقتضا قولہم القول، تو قولہم جو ہے نا حرف جر مجرور نہیں، مضاف مضاف الیہ یہ مل کر قول، اور القول اصل البیع تک مقولہ، ٹھیک ہے. تو قول مقولہ مل کر کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، اور ان یقبل قول المشتری کیا ہوئے خبر. تب جا کے جملہ واضح ہوگا. فرما رہے ہیں کہ فقہائے کرام کا یہ قول کہ بات مدعی بطلان کی مانی جائے گی، کیونکہ مدعی بطلان اصل بیع کا منکر ہے. فقہائے کرام نے جو یہ بات کہی ہے کہ بات مدعی بطلان کی مانی جائے گی کیونکہ اصل بیع کا وہ منکر ہے، یہ جو قول ہے اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ مشتری کی بات مان لی جائے. مشتری کی بات مان لی جائے. تو امام ابن نجیم مصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے کہیں دیکھا تو نہیں، لیکن اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، یہ حل ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ مشتری جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مردار کا گوشت ہے، تو یہ مدعی تو ہے وہ، لیکن اس کو دوسرے الفاظ میں لے رہے ہیں. وہ یہ کہ وہ مدعی بطلانے پہ ہے، مدعی بطلانے پہ ہے. جب مدعی بطلانے پہ ہے تو اصلاً وہ منکر ہو گیا. اگرچہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وَأَنْكَرَ کیا کہا وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ بائع منکر ہے، لیکن حقیقت میں کون منکر ہے؟ ہاں وہ مشتری منکر ہے. مشتری منکر ہے. مشتری نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ گوشت مردار کا ہے، گوشت مجوسی کے کا ذبیحہ ہے. یہ بظاہر یہ مدعی ہے لیکن حقیقت میں منکر ہے. اس طور پہ لیں گے حقیقت میں منکر کیسے ہے؟ وہ یوں کہ اس نے جب یہ کہا کہ یہ مردار کا گوشت ہے، گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بیع نہیں ہوئی، بیع نہیں ہوئی، اس لیے اپنا رکھو گوشت. تو جو بیع کے نہ ہونے کا قول کرے گا وہ منکر کا قول کرے گا، منکر ہوگا. اور جو بیع کے ہونے کا قول کرے گا وہ خلاف اصل کا قول کرے گا، کیونکہ اصل تو یہی نہ ہے کہ چیزیں اپنی اپنی پڑی ہوتی ہیں. جو دکان پہ مال رکھا ہوا ہے اصل تو یہی ہے کہ اونر جو ہے وہی مالک ہے. اصل تو یہ ہے کہ تمہارا مال تمہارا ہے، تم نے بیچا نہیں بیچا تو بیچنا یہ خلاف اصل ہے. اور وہ خلاف اصل کا قول کر رہا ہے کہ میں بیچ چکا، اور مشتری کہہ رہا ہے کہ بیع نہیں ہوئی، مال تمہارا ہے. تو یہ منکر ہو گیا، اور چونکہ یہ اصل بیع کا منکر ہو گیا اس لیے یہ اصل کا قائل ہو گیا جو مدعی بطلان ہے. اس لیے بات مشتری کی مان لی جائے گی، یہ اس اعتبار سے فقہائے کرام کی اس قول کے اعتبار سے. لیکن ایک اور جہت ہے، اس اعتبار سے بھی مشتری کی بات مانی جانی چاہیے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا محرمة فالمشتری متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. اس جہت سے بھی دیکھ لیجئے، اس اعتبار سے مشتری کی بات مانی جانی چاہیے. وہ کیا ہے کہ بکری اپنی زندگی کی حالت میں، یعنی جب وہ باحیات تھی
تو حرام تھی نا بکری، جب زندہ تھی تو وہ حرام تھی. تو اصل میں بکری کا گوشت حرام ہے، اصل میں بکری کا گوشت حرام ہے، اور جو مشتری ہے وہ اسی اصل تحریم سے تو تمسک کر رہا ہے. تو منکر ہی تو ہوا جو اصل سے تمسک کرے گا. اگر مدعی بینہ سے اپنی بات ثابت نہ کر سکے گا تو اصل والی کی بات مانی جائے گی نا، اس لیے مشتری کی بات مانی جائے گی. الا ان يتحقق زوال، یہاں تک کہ وہ تحریم جو اصل میں تھی اس کا زوال ثابت ہو چکا. اگر زوال ثابت کر دے اور کہہ دے کہ نہیں حلال ہو چکا اس کا گوشت، کیونکہ اس کو مسلمان نے ذبح کیا ہے یا کتابی نے ذبح کیا ہے، پھر جو ہے بات اس کی مان لی جائے گی. یہاں پر علامہ حموی نے کوئی حاشیہ لگایا، دیکھیے تو کیا ہے. نہیں ملا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ جو حاشیہ ہے ان کا وبی اعتبار انتشاد فی حال حیات محرمہ ای لانها ملک الغیر، یہ نہ کہہ رہے ہیں لانها ملک الغیر. تو اصل تحریم ہوئی کیسے؟ اصل تحریم ہوئی کیسے؟ اس لیے کہ غیر کی ملکیت میں، کیونکہ وہ بکرا تمہارا ہے، بکری تمہاری ہے، میرے لیے حرام ہے. وہ دکھاؤں بلا اجازت، تم بلا اجازت دو گے نہیں، تو غیر کی ملکیت میں ہے نا، تو میرے لیے حرام کیسے ہو؟ اسی اعتبار سے وہ حرام ہے. لا یظہر غیر ھذا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی چلیے دیکھیے، اور کسی نسخے میں کچھ اور ہے لا یظہر غیر ھذا کے؟ وہ تو لگتا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی تو سوچ رہا تھا میں کہ کیوں یہ صورت نظر آ رہی ہے. یہ صورت تو ہو سکتی ہے کہ اصل تحریم، یہ باقاعدہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ زندہ جانور کا گوشت جو ہے نا حرام ہے. یہ جزیہ موجود ہے. اگر بکرا بکری یہ جو معقول اللہ جانور ہیں وہ اگر وہ زندہ ہے اور تیر سے یا کسی بھی دھاردار آلے سے اس کے گوشت کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے تو وہ گوشت حرام ہے. بتائیے، تو صرف بالکل غیر کی بات نہیں ہے، مالک پر بھی حرام ہے. اور جو اصول کی بات پڑھیے گا تو ایک اور وجہ ہے کہ لحوم میں اصل تحریم ہے. اپنا بکرا جو ہے نا وہ اس کا گوشت حرام ہے جب تک کہ ذبح شرعی نہ ہو جائے. تو لا یظہر غیر ھذا کا مطلب کیا ہوا؟ چلیے یہ مطلب لگ رہا ہے کہ کچھ اور ہے یہاں پہ بات. بہرحال کہنا یہ ہے کہ گوشت کے خریدار نے یہ کہہ دیا کہ یہ مردار کا گوشت ہے یا مجوسی کا ذبیحہ ہے. بیچنے والا کہہ رہا ہے نہیں 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 یہ مردار کا گوشت نہیں ہے، مجوسی کا ذبیحہ بھی نہیں ہے. تو بات جو ہے نا مشتری کی مان لی جائے گی اور گوشت واپس کرنا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا. آگے چلیے، ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل. چلیے یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ مطلقہ نے امتداد طہر کا دعویٰ کر دیا، نیز انقضاء عدت نہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. یہ ایک اصل تفسیری کہہ لیجیے آپ.
آپ نے لیکن ضروری نہیں کہ ہم سے تفصیلی کریں، کیونکہ دو باتیں ہیں. اور بات ہے کہ وہ دوسری والی بات جو ہے نا وہ پہلی کے لیے، پہلی والی بات دوسری کے لیے غلط وجہ ہے. متعلقہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ شوہر بہت دراز ہو گئی، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ عدت ابھی ختم نہیں ہوئی. کیونکہ آپ نے عدت کے بارے میں پڑھ لیا کہ اگر حائضہ متعلقہ ہے کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے. ثلاثۃ قروء. تو 3 حیض جو ہے نا، ایام حیض تو متعین ہوتے ہیں جانب اکثر اور جانب اقل دونوں طرف، لیکن ایام ظہر جو ہے وہ جانب اقل تو متعین ہے 15 دن، لیکن جانب اکثر متعین نہیں ہے. 2 مہینہ، 2 سال، 2 بھی ہو سکتے ہیں. اور جب تک کہ 3 حیض بیچ میں 2 شوہر یہ کراس نہ ہو، پار نہ کریں، تو پھر کیسے وہ عدت سے باہر نکلے گی؟ تو عورت کہہ رہی ہے کہ میری شوہر جو ہے نا وہ بڑی دراز ہو گئی، شوہر کے ایام بڑے لمبے ہو گئے، تو 15-20 دن میں نہیں ہے، حیض آ ہی نہیں رہا. 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، حیض نہیں آ رہا. تو شوہر کی درازی کا دعویٰ کر رہی ہے، اور اس کے اس طور پر وہ عدت کے ختم نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے. لہٰذا میری عدت ختم نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس کو پیسہ پھینکنا ہے. لائیے نفقہ، لائیے نفقہ. 2 سال ہو گئے، ابھی بھی نفقہ آپ کو دینا پڑے گا. چلیے یہ جھوٹی ہوگی تو میں نے کہہ دیا کھینچنا، ورنہ اگر سچی ہے تو کھینچنا نہیں، حق لینا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلقہ نے امتداد شوہر کا اور عدم انقضاء عدت کا دعویٰ کر دیا. کہہ رہی ہے کہ شوہر میری بڑی دراز ہو گئی اور عدت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو اس کی بات مان لی جائے گی. وَلَهَا النَّفْقَةُ، اور اسے نفقہ ملے گا. وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا، اس لیے کہ بقائے عدت ہی تو اصل ہے. کیونکہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس نے طلاق دی ہے، اور طلاق دینے کے بعد عدت کا آغاز ہو چکا، اور جب آغاز ہو چکا تو اب ختم ہونا نہ حادث ہے. اصل تو جھریان عدت ہے، بقائے عدت ہے. ختم ہونا جو ہے وہ عارض اور حادث ہوگا، کسی نہ کسی وقت عدت ختم ہوگی. اور آپ کہہ رہے ہو عدت ختم ہو گئی، وہ کہہ رہی ہے ابھی عدت باقی ہے، تو وہ اصل کا کی قائل ہے. تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان کے مطابق جو ہے نا بات قانون کی مان لی جائے گی، اور اس کو نفقہ دیا جائے گا. لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة. فإن لها النفقة إلى 2 سنين، فإن مضت ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير. فإن لها النفقة، تو بے شک اس کے لیے نفقہ ہوگا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک استثناء کیا ہے؟ جی اور بظاہر یہ استثناء متصل نہیں لگتا، بلکہ استثناء مقرر، کیونکہ پہلے بھی کہا تھا کہ اسے نفقہ ملے گا، اور ابھی کہنے کہ نفقہ ملے گا. کیسے مستثنیٰ ہوا؟ تو کہنا یہ ہے، ہاں دعوے سے ہوا کہ پہلے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ شوہر کے ایام دراز ہو گئے، اور اب دعویٰ کیا کر رہی ہے؟ حمل کا دعویٰ کر رہی ہے. اور حمل کے دعویٰ میں ایک لمٹ ہے کہ تم دعویٰ کر رہی ہو حمل کا، تو ایک لمٹ ہے، اس کے ساتھ نہیں جائے گا معاملہ. اور ایام حیض اور ایام ظہر کا معاملہ تو پتہ نہیں کتنا جائے گا. ایک لمٹ ہے، اس طور پر اس کو استثناء متصل بھی کہتے ہیں، پورا مفہوم لے کر کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر 2 سال کا نفقہ اسے ملے گا، مگر یہ کہ اس نے دعویٰ حمل کا کیا. اس طور پر کہہ رہی ہے وہ کہ میری عدت پوری نہیں ہوئی، کیونکہ میرے شکم میں حمل بچہ ہے. تو اب بچہ ہوتا ہے تو اس کی اکثر مدت جو ہے نا متعین ہے 2 سال. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا 2 سال. فَإِن مَضَتَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَن لَا حَمْلَ،
اب اگر 2 سال گزر چکے اور پھر یہ واضح ہوا کہ اس کو کوئی حمل نہیں تھا، بس وہ پیسہ لینے کے لیے اس نے بول دیا تھا، حمل وغیرہ کچھ نہیں تھا، فلا رجوع علیہ، تو وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے، کوئی اور فائدے میں ہو گئی، پیسے اسے یعنی شوہر کو پیسے، شوہر نے پیسے دینے پڑے تھے نا بیوی کو، تو اب بیوی سے شوہر پیسہ واپس نہیں لے سکتا۔ بات یہ ہے یہ جو پیسے جو دیے ہیں نا، یہ کسی ایسے استحقاق کے نہیں تھے جو استحقاق اصلاً ثابت ہو، بلکہ زوجیت کی بنیاد پر اور عزت کی بنیاد پہ ثابت تھے، بات سمجھ آئی؟ اور اب وہ ایام گزر گئے تو اب دے چکا ہے، جیسے خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں پیسے دیے اور تم نے مجھے مال دیے، اب مال میں نے واپس کیے تو تم کو پیسے واپس کرو، کیونکہ پیسے تو مال کے تھے، جب مال گیا تو پیسے واپس کرو۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے، اس لیے شوہر نے پیسے دیے تو شوہر رجوع نہیں کرے گا، کمافی پتے قدیر، جیسا کہ مطلب پتو قدیر کی۔ چلیے یہ سارے جزیات آج مکمل ہو گئے، اور الحمدللہ اس قدر درد سے الاسباب والنظائر کے قاعدے کے فقہ القواعد یعنی فن اول کی نوع اول مکمل ہو گئی، اور اب انشاءاللہ نوع ثانی کا آغاز رسول شریف میں کریں گے، 12ویں شریف کے بعد جب درس کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔